بخاری مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور اس نے اکٹھا کر کے کہا، اس نے اپنے احسانات گنائے کہ میرے بچوں میں نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں۔ ان بچوں نے اس کا اعتراف کیا، پھر کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو پورا کرنا۔ تو بچے تھے، بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے والد صاحب آپ جو وصیت کریں گے ہم اسے پورا کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور پھر ان ٹکڑوں کو آگ میں جلا دینا، پھر جلا کر اس آگ وہ راکھ سمندر میں بہا دینا، کچھ راکھ زمین میں دفنا دینا اور کچھ راکھ اسی طرح ہوا میں اڑا دینا۔ تو جب یہ اس نے خواہش کی تو بچوں نے خواہش کے مطابق اس خواہش کو پورا کیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے زمین کو حکم دیا اور سمندر کو اور ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے تاکہ میں اسے زندہ کر سکوں، جب وہ زندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ اس بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس آنا ہے؟ اس نے کہا میرے مولا میں جانتا تھا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا، مجھے تجھے جواب دینا ہے، مجھے یقین تھا، لیکن میں ڈرتا تھا گناہگار ہوں کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب مجھے نہ پکڑ لے۔ اللہ فرمائے گا کہ تجھے یقین تھا کہ تو نے میرے سے ملاقات کرنی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں مولا مجھے یقین تھا کہ مجھے کسی نہ کسی سے ملاقات ضرور کرنی ہے، اس کے ساتھ جواب دینا ہے، اپنی نعمتوں جو میں نے استعمال کی ان کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تجھے یقین تھا، تو مجھ سے ڈر گیا تھا، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، جا جنت میں داخل ہو جا۔ صرف کیا کہ اپنے اندر موت کا خوف پیدا کریں۔ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب آپ یہ تصور کریں گے نا کہ آپ نے مرنا ہے تو آپ کے اعمال بہتر ہو جائیں گے۔ حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسنتان یکرہہما ابن آدم، ابن آدم دو چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے ان چیزوں سے۔ پہلی موت سے بھاگتا ہے، حالانکہ یہ آزمائش سے مبتلا ہونے سے اس کے لیے بہتر ہے، کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے سے اس کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری کم مال و دولت، کم پیسہ، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس مال و دولت کم ہوگا اس کا حساب کم ہوگا، اور جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جسے پاک مفہوم حضور نے فرمایا جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پھنس جائے گا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ موت کو یاد کرو۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، مستدرک الحاکم میں یہ روایت آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ بہترین مومن کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ عقل مند مومن کون ہے؟ وہ شخص جس کی عقل کامل ہو، کلیور مومن، عقل مند جو ذہن رکھتا ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور پھر اس کے لیے تیاری کرے، صرف یاد نہ کرے اس کے لیے تیاری بھی کرے۔ حضور نے فرمایا مسلم شریف حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں یہ آخرت کی یاد آ سکے، تمہیں یہ آخرت کی یاد دلوا سکیں، تاکہ تم قیامت کے لیے آخرت کے لیے تیاری کر سکو، یہ فانی سے بقا کی طرف جانے کے پہلے تم اس بقا کی تیاری کر سکو۔ اللہ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا۔ یاد رکھنا انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، دنیا سے لڑ لے، انسان سے لڑ سکتا ہے، دیگر مخلوقات سے، جنات سے بھی لڑ سکتا ہے، ٹیکنالوجی سے بھی لڑ سکتا ہے، سائنس سے بھی لڑ سکتا ہے، لیکن خدا سے نہیں لڑ سکتا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کہتا جا خود غرضی میں، جا نفسا نفسی کے عالم میں زندگی بسر کر لے، میں نے تجھے پکڑتا بھی، لیکن مرنا تو ہے نا تو نے۔ فرعون 400 سال خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا، کبھی اس کے سر میں تکلیف نہ ہوئی، کبھی اسے کوئی بیماری نہ لگی، لیکن جب اللہ کے نبی سے اس نے ٹاکرا لیا، اللہ کے نبی کی مخالفت شروع کی، تو پھر اللہ نے اسے موت بھی دے دی، اور جب موت دے دی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دن رات عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دن رات اس پر آگ پیش کی جاتی ہے، آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد کیا کرو تاکہ تم موت کی بات اعمال کو بہتر کر سکو اور آخرت کی تیاری کر سکو۔